الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. قبلہ بھی مدد کعبہ ایماں مدد. ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریں تما یا شہ جیلا مدد. مگر داب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. از طفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا
ہمارا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، کل میں نے آج کی تقریر کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے میری تقریر سرکار کی سیرت پاک سے متعلق حتی الامکان ترتیب وار اور کچھ تفصیل سے ہوگی. پروردگار عالم سے آپ کو سنجیدگی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ ہمارے اجلاس میلاد النبی کے ہیں جنہیں اللہ کے پیارے حبیب سے نسبت ہے، تو میری اپنی خواہش اور تمنا یہی کہ سرکار کے حالات، آپ کے آبا و اجداد کے حالات، اور یہ کہ جو بھی بات کے اور واقعات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں. آج کی تقریر میری بڑی حد تک اللہ کے پیارے حبیب کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار کے پردادا حضرت سیدنا ہاشم کے متعلق ہوگی. لہذا تفصیلات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کے ان واقعات کو ادب اور عقیدت کے ساتھ سنیں. ایک مرتبہ اور ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بغیر کسی تمہید کے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے پیارے رسول کے پردادا حضرت ہاشم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. بس تاریخی طور پر اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عبد مناف جو حضرت ہاشم کے والد ماجد ہیں، ان کے 4 صاحبزادے تھے. سب سے بڑے کا نام ہاشم اور ان کے بعد غالباً دوسرے کا نام عبد شمس اور تیسرے کا نام نوفل اور چوتھے صاحبزادے کا نام مطلب تھا. یہ تفصیلات ذہن میں رکھیں گے تو گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب حضرت ہاشم کے متعلق علماء سیر نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. یہ تو بارہا میری تقریروں میں آپ نے سنا بھی ہے اور میں نے بتایا بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا نور پاک سیدنا آدم علیہ السلام سے اور سیدنا عبداللہ تک منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ابن عن جد. اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی اے پیارے محبوب
ہم آپ کے نور پاک کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں منتقل فرماتے رہے، اور یقیناً وہ نور پاک اسی انداز پر منتقل ہوتا ہوا اللہ کے پیارے رسول کے پردادا حضرت ہاشم کو وہ نور پاک ملا۔ تو میں سیر کی کتابوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ علماء سیر نے بیان کیا کہ اس نور پاک کی برکت یہ تھی کہ حضرت ہاشم کا چہرہ ہما وقت روشن و منور رہتا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی وقت وہ چہرہ نور پاک محمدی کے فیضان سے خالی نہیں رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اگلی کتابوں میں جو یہودیوں کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس تھی یا اور لوگوں کے پاس، کہ ان اگلی کتابوں میں جس طرح اللہ کے پیارے حبیب کی آمد، سرکار کی تشریف آوری کا جو تذکرہ تھا، تو یہودی بھی جانتے تھے کہ خاتم النبیین جلوہ فرما ہونے والے ہیں، عیسائی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی جلوہ گری ہوگی، اور نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ اور کبھی موقع ملا تو میں اس تفصیل کو عرض کروں گا کہ جہاں اگلی کتابوں میں سرکار کے متعلق پیشین گوئیاں، نشانیاں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہیں پر سرکار کے صحابہ کے متعلق بھی سرکار کے ساتھ ساتھ صحابہ کے تذکرے بھی موجود ہیں، اور ان کی صفتیں کہ خلیفہ اول صدیق اکبر کی شان یہ ہوگی، خلیفہ دوم کی شان یہ ہوگی، خلیفہ سوم کی شان یہ ہوگی، سیدنا خالد ابن ولید کی شان یہ ہوگی۔ غرض کے صحابہ کے متعلق بھی اگلی کتابوں میں تفصیلیں اور پیشین گوئیاں موجود تھی۔ تب حضرت ہاشم کی ذات کے متعلق علماء فرماتے تھے کہ جب یہودی یا عیسائی عالم حضرت ہاشم کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی تھی پہچان لیتے تھے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے پاس نور محمدی بطور امانت کے موجود ہے، تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عیسائی عالم، یہودی عالم پہچان لیتے تھے، اور اصحاب سیر کا قول ہے کہ لا یرا حبرن الا قبلا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی عالم جس وقت حضرت ہاشم کو دیکھتا تھا تو ادب سے آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتا تھا، اس نظریے سے کہ ان کے پاس نبی آخر الزماں کا نور بطور امانت کے موجود ہے۔ میں دیکھو جہاں نور محمدی ہے وہاں فیضان۔ آگے علماء سیر کہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ جاننے والے یہودی یا عیسائی عالم آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے یا آپ کا ادب و احترام کرتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ لا یمر بشیء الا یسجد، اور جب حضرت ہاشم کسی راستے سے گزرتے تو جو چیز سامنے ہوتی گویا نور محمدی کی تعظیم کے لیے سجدے میں جھک جاتی تھی۔ یا سوچو تو صحیح، یہ میرا قول نہیں ہے کہ میں عقیدت کی بنیاد پر میں کہہ دوں یا آپ کہہ دیں، بلکہ سیر کی جو کتابیں سیرت حلبیہ ہے یا اور تاریخ الخمیس وغیرہ جو کتابیں ہیں اس میں تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت ہاشم جو اللہ کے حبیب کے پردادا ہیں، نور محمدی کا ان کے ساتھ فیضان وہ تھا کہ جس راہ سے گزرتے تھے وہ چیز تعظیماً سجدے میں ان کے سامنے جھک جاتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ علماء نے فرمایا یہاں تک
کہ جس راہ سے گزرتے گلیاں مہک اٹھتی تھی، خوشبو آتی تھی، ان کے بدن سے کستوری کی خوشبو ہما وقت آیا کرتی تھی۔ اور میاں کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب کا جب نور جلوہ فرما ہے تو جو نور جہاں رہے گا وہ ساری برکتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ بھئی بلا تمثیل اگر سورج طلوع ہوگا تو دھوپ پھیلے گی، روشنی ہوگی، اجالا ہوگا، جہاں جہاں سورج ہوگا وہاں وہاں نور بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا، شعائیں بھی ہوں گی۔ تو جب نور محمدی حضرت ہاشم کے پاس اگر ہے تو نور محمدی کے وہ جملہ برکتیں وہاں پر بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اور آگے چل کر غور کریں کہ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اگر بات کو بہت تفصیل میں لے جاؤں تو وقت لگے گا۔ حضرت ہاشم اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کی سخاوت، آپ کی جمع مردی اور آپ کی ساری نیکیاں جو آپ کرتے تھے بہت مشہور تھی۔ جب آپ تجارت کی غرض سے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے، یہاں پر ایک روایت اور عرض کر دوں کہ علماء سیر نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس وقت کا بادشاہ روم ہرقل، وہ بھی اگلی کتابوں کا عالم تھا۔ یہودی علماء بھی جانتے تھے، عیسائی علماء بھی جانتے تھے کہ حضرت ہاشم کے پاس نور محمدی بطور امانت کے ہے، تو وہ تمنا کرتے تھے کہ اے کاش حضرت ہاشم ہمارے گھرانے میں نکاح کر لیں تاکہ کسی بہانے نبی آخر الزماں کا نور ہمارے خاندان میں آ جائے۔ یہاں تک کہ بادشاہ روم ہرقل نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ ملک شام آ جائیں، میں یہاں آپ کے لیے جملہ سہولتیں فراہم کر دوں گا، حکومت ہوگی، تاجداری ہوگی، اور میری شاہزادی سے آپ شادی کر لیں۔ مقصد حکومت دینا نہیں تھا، جان رہا تھا کہ نور محمدی ان کے پاس ہے، اگر میری بیٹی سے عقد ہو جاتا ہے تو وہ نور پاک محمدی جو منتقل ہوتا ہوا ان تک آیا ہے، ان کے ذریعے نور مصطفیٰ میرے گھر میں آ جائے گا۔ میاں تمنائیں کرتے تھے، لیکن یہ رب تعالیٰ کی مرضی کہ جس کو یہ سعادت عطا فرمائے، جس کو یہ مقام عطا فرمائے، آپ نے انکار فرمایا۔ نہ تخت و تاج کی تمنا تھی نہ کوئی اور۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور ملک شام کا راستہ مدینہ طیبہ ہو کر کے جاتا تھا۔ تو مدینہ طیبہ آپ آئے، یہاں قبیلے بنی نجار کے شرفا آباد تھے۔ تو قبیلے بنی نجار کے ایک سردار جن کا نام عمرو ابن لبید تھا، آپ نے انہی کے یہاں قیام کیا۔ بھئی وہ بھی اپنے قبیلے کے سردار، یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار، خاندان کے اعتبار سے برابری کا معاملہ تھا۔ آپ نے کچھ دن قیام کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمرو ابن لبید خزرجی نے آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کی نیکیوں کو دیکھا، آپ کے کردار و عمل کو دیکھا، اور آپ نے عمرو ابن لبید کے خاندانی حالات کو دیکھا۔ دونوں طرف سے جب اطمینان ہو گیا تو مشیت کے راز کہ حضرت ہاشم نے عمرو ابن لبید کی صاحبزادی جن کا نام حضرت سلمہ ہے عقد کا پیغام دیا۔ عمرو ابن لبید نے پیغام منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ رب تعالیٰ کی مشیت یہی تھی، بھئی یہ نعمت تو حضرت سلمہ کے مقدر میں تھی، تو غیر کی طرف کیسے آپ رجوع ہوتے، کسی پیغام کو قبول کرتے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عمرو ابن لبید نے یہ شرط رکھی نکاح کے وقت کہ ابھی آپ ملک شام تشریف لے جائیں، اور جب تجارت کر کے آپ لوٹیں گے
تو میں اپنی بیٹی جب آپ کی بیوی ہو چکی ہیں میں آپ کے ساتھ رخصت کر دوں گا کہ آپ ان کو اپنے وطن لے جائیں، لیکن ہماری ایک خاندانی روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہماری ایک خاندانی روایت ہے اور طریقہ ہے کہ جب کوئی بچی اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے تو پہلی اولاد کی اس کی ولادت اس کے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے، لہذا میری شرط یہی ہوگی کہ اپنی بیوی کو آپ اس وقت کہ جب کہ اولاد کا معاملہ آ جائے تو آپ میرے گھر پہنچا دیں گے، اور بچے کی ولادت کے بعد آپ کو اختیار ہوگا کہ بیوی بھی آپ کی ہے، بچہ بھی آپ کا ہوگا، اپنے وطن لے جائیں تاکہ ہماری خاندانی روایت بھی باقی رہے اور ہمارا دستور بھی قائم رہے۔ عہد و پیمان ہو گیا۔ آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ہاشم تجارت کر کے جب آپ لوٹے اپنی بیوی حضرت سلمہ کو اپنے ساتھ لیا، وطن تشریف لے آئے یعنی مکہ مکرمہ، اور یہاں اپنا قیام تھا۔ رب تعالیٰ کا کرم کہ وہ وقت قریب آیا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی بیوی صاحبہ کو لیا، وعدے کے مطابق مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ان کے والد کے سپرد کیا اور خود تجارت کی غرض سے آگے ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن مشیت کے راز کہ آپ ملک شام تجارت کی غرض سے پہنچے، دوران سفر حضرت ہاشم کا وہیں مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا، اور یہاں آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور اب یہیں پر ذہن کو حاضر رکھیں کہ بچے کی ولادت کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو پیدائش کے وقت ہی سے ان کے سر کے چند بال سفید تھے، زیادہ نہیں، 2 4 10 5 بال سفید تھے صاحبزادے کے۔ تو انہوں نے اپنی زبان میں بچے کا نام رکھ دیا شیبہ۔ شیبہ کے معنی آتے ہیں بوڑھے کے، شیبہ کے معنی ہے بوڑھے کے، چونکہ پیدائشی ہی 10 5 بال سر میں کم و بیش سفید تھے، لہذا ننہال کے لوگوں نے آپ کا نام رکھ دیا شیبہ۔ یہ حضرت ہاشم کے صاحبزادے جن کا ابھی نام ہوا شیبہ، لیکن آگے چل کر ان کا نام عبد المطلب ہوا، اور شیبہ کا نام دنیا بھول گئی، اور قیامت تک اب وہ عبد المطلب کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو اب عبد المطلب نام کیسے ہوا؟ میاں تاریخ ذہن نشین کرتے چلو، اپنے پیارے آقا کے آبا و اجداد کے حالات کو بھی ذہن میں رکھو کہ جتنا یہ واقعات ذہن میں رہیں گے عقیدت اور محبت کا رشتہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 7 سال حضرت عبد المطلب جو شروع میں آپ کا نام شیبہ تھا مدینہ طیبہ میں اپنے ننہال میں رہے۔ تو صحاب سیر کہتے ہیں کہ مکہ شریف کے قبیلے بنو حرث کے رہنے والے ایک شخص کسی کام سے مدینہ طیبہ آئے ہوں گے، اس محلے سے گزرے جہاں پر حضرت ہاشم کی سسرال تھی، اور یوں کہہ لیجئے اب حضرت عبد المطلب کا ننہال تھا۔ تو جب اس محلے سے یہ گزرے تو حضرت عبد المطلب جنہیں ابھی تک لوگ شیبہ کے نام سے یاد کرتے تھے، دیکھا بنو حرث کے قبیلے کے اس شخص نے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، سوچا مدینہ طیبہ کے بچے ہیں اور وہ تیروں کی نشانہ اندازی کر رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ وہ شخص تھوڑی دیر یوں کہہ لیجئے وہاں رک گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والے صاحبزادے ہیں
جب وہ تیر چلاتے ہیں اور تیر نشانے پر لگتا ہے تو وہ خوشی کے عالم میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں انا ابن ہاشم انا ابن سید البطحاء، یعنی اے میرے ساتھیوں سنو، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں، دیکھو میرا نشانہ کتنا صحیح لگا۔ یعنی بچوں کا کھیل تھا، قبیلے بنو حرس کا وہ فرد بچوں کے اس کھیل کو بھی دیکھتا رہا، اور حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبہ اور ابھی 7 سال کی عمر تھی، ان کے اس انداز کو بھی دیکھتا رہا کہ یہ تیر نشانے پر چلاتے ہیں، تیر لگ جاتا ہے تو خوشی میں کسی اور کا نام نہیں لیتے بلکہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص لوٹ کر کے مکہ مکرمہ آیا تو مطلب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو حضرت ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، انہی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا بھتیجا جو مکے کے سردار کا شاہزادہ ہے، مکے کے سردار کا بیٹا ہے، وہ وہاں ننیحال میں پرورش پائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں ان کو لے آئیں، یہاں اپنے خاندانی ماحول میں ان کی پرورش کریں کہ جس طرح ان کے باپ حضرت ہاشم مکہ کے سردار تھے، یہ بچہ یہاں پرورش پا کر آنے والے وقت میں یہ بھی مکے کا سردار ہو جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اسی وقت حضرت مطلب جو حضرت ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ آئے، عمرو ابن لبید سے ملاقات کی، حضرت سلمہ سے جو شیبہ کی والدہ تھی ملاقات کی، گفتگو کر کے ان کو نشیب و فراز سمجھایا۔ خان ننیحال کے سبھی لوگ راضی ہو گئے کہ بھئی بچہ آپ کا ہے، مکے کے سردار کا یہ صاحب زادہ ہے، آپ انہیں لے جائیں، لے جا کر تعلیم و تربیت دیں اس زمانے کے دستور کے مطابق۔ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ نواسا اور میری بیٹی سلمہ کا یہ شاہزادہ آنے والے وقت میں اپنے وقت کا مکے کا سردار بن جائے۔ سب نے بخوشی رخصت کر دیا۔ تاریخ مختصراً بتا رہا ہوں۔ حضرت مطلب نے حضرت شیبہ کو لیا، بھئی جن کا نام ابھی تک شیبہ تھا، 7 سال کی عمر، اپنے اونٹ پر بٹھایا اور لے کر جب شہر مکہ میں پہنچے تو روایت کے مطابق دوپہر کا وقت تھا۔ اہل مکہ اپنے دستور کے مطابق جگہ بجگہ اپنی محفلیں جمائے ہوئے بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت مطلب کے پیچھے ان کو بیٹھے دیکھا، حضرت شیبہ کو، ابھی 7 سال کی عمر ہی تو ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے انداز میں کہا یہ میرا غلام ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے پہلے جملے کی نزاکت، آپ سمجھ لو۔ غلام کے معنی عربی زبان میں خادم کے بھی ہوتے ہیں، نوکر کے بھی ہوتے ہیں، ذہن میں بات رہے۔ اور جب تک بچہ نوعمری میں رہے، 7 سال 8 سال 10 سال وغیرہ کم و بیش، تو محبت سے ایسے چھوٹے بچوں کو کبھی غلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے محاورے کی بات کہ چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی غلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مطلب نے اس معنی کر نہیں کہ یہ میرے غلام و نوکر ہیں، محبت کے انداز میں فرمایا تھا کہ یہ میرے غلام ہیں، یعنی یہ میرے شاہزادے ہیں۔ لیکن مکے کے لوگ سمجھ نہ پائے کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر جب گھر لے کر پہنچے تو حضرت مطلب کی بیوی نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے محبت سے وہی فرمایا کہ یہ میرے غلام ہیں، یعنی میرے شاہزادے ہیں۔ تو بیوی
نے بھی گفتگو کو سنا۔ پھر علماء سیر کہتے ہیں کہ حضرت مطلب نے آپ کو نہلایا دھلایا، عمدہ قیمتی لباس پہنایا، اپنی بیوی صاحبہ سے بھی پورا تعارف کرایا، مکے والوں سے بھی تعارف کرایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے بڑے بھائی ہاشم جو سردار مکہ تھے، یہ ان کے شاہزادے ہیں۔ میں نے محبت کے انداز میں انہیں غلام کہہ دیا تھا، لیکن اب قدرت کے راز غلام کو عربی زبان میں عبد بھی کہتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو شیبہ تو نہ کہا، عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا۔ یاد نہیں رہا، مرضی رب تھی کہ اب وہ عبد المطلب کے نام سے ایسا مشہور ہوئے کہ اس وقت بھی مشہور رہے، آج بھی مشہور ہے اور قیامت تک مشہور رہیں گے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، آپ کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب یہ دادا ہیں اللہ کے پیارے رسول کے، اور حضرت ہاشم یہ پردادا ہیں اللہ کے پیارے رسول کے۔ اتنی تفصیل اب ذہن میں رکھنے کے بعد آج کی یا کل کی جو گفتگو ہوگی وہ حضرت عبد المطلب کی سیرت سے متعلق ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں تو آگے کی میں کچھ تفصیلات اور عرض کر دوں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند اہم پہلوؤں کو سنیے کہ رب تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام عطا فرمایا۔ بھئی خانہ ہما آفتابست، اور پھر نور پاک محمدی جہاں جلوہ گر ہو، وہاں پر کیسی کیسی برکتیں ہوں گی، کیسی کیسی رحمتیں ہوں گی۔ پہلے ایک مختصر بات عرض کر دوں کہ علماء سیر نے بیان کیا۔ حضرت عبد المطلب کا معمول یہ تھا کہ آپ کبھی ظلم کے قریب نہیں گئے، بدکاری اور برائی کے قریب نہیں گئے، ہمیشہ اپنے شاہزادوں کو، اپنے بیٹوں کو ظلم سے بچنے کی تاکید کرتے تھے اور نیک راستے پر چلنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی سخاوت اور آپ کے دسترخوان کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ خلق خدا آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر سیراب ہوتی تھی۔ یہاں تک انہوں نے مثال دی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے درندے بھی گویا آپ کے دسترخوان سے آ کر کھا لیا کرتے تھے، ایسا وسیع دسترخوان۔ اور پھر اسی وقت سے جوانی کا عالم رہا ہو، ادھیڑ ہونے کا عالم رہا ہو، یا بڑھاپے کا عالم رہا ہو، علماء سیر نے تفصیل سے بتایا کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رمضان شریف کا پورا مہینہ رات دن وہی رہتے، اپنے طور پر روزہ رکھتے، اپنے طور پر رب کی عبادت کرتے، یعنی شروع سے احترام رمضان کا یا روزہ رکھنے کا یا اپنی معلومات کے مطابق عبادت الہی کا جذبہ ان کو شروع سے حاصل تھا۔ یہ سب برکتیں تھی نور پاک مصطفیٰ کی، یہ سب فیضان تھا نور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے ہر وقت کستوری کی خوشبو آتی رہتی تھی، جس مکان میں ہو وہ مکان مہکتا تھا، جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی مہک جائے۔ میاں کیوں نہ ہو کہ نور والے آقا میاں جس گلی سے گزرتے تھے گلیاں مہکتی تھی، جب وہی نور ان کے پاس ہے تو جہاں جہاں رہے گا فضا مہکے گی، مکان مہکیں گے، راستے مہکیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے
غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میاں یہ نور جہاں رہا ہمیشہ ہر دور کو مہکاتا رہا، ہر جگہ کو مہکاتا رہا، ہر زمانے کو مہکاتا رہا۔ یہ حضرت عبد المطلب کا میں نے تذکرہ کیا، اور آپ بھی آنے والے وقت میں اپنے قبیلے کے اور مکہ مکرمہ کے سردار مقرر ہوئے۔ تفصیل میں اتنا ہم نہ جا سکیں گے آج کی گفتگو میں، یہاں پر دو روایتیں آپ سے متعلق ذہن میں رکھ لیں کہ رب تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، اور اس نور پاک محمدی کی برکت سے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں اور دوسری سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں سو رہے ہیں، حتیم کے اندر یا حتیم سے باہر سو رہے ہوں گے، تو ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک سے ایک نورانی زنجیر نکلی، اور اس زنجیر کے نکلنے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ زنجیر ایک نورانی درخت بن گئی، اور ایسا بڑا درخت بنی کہ اس کی اوپر کی چوٹی گویا آسمان سے مل رہی ہے، اور درخت کی پوری شاخیں انہوں نے پوری زمین کو پورب سے لے کر پچھم تک اور اتر سے لے کر دکھن تک گویا ڈھانپ لیا، اور ایسی نورانیت ہے کہ گویا نگاہ ٹھہر نہیں سکتی ہے، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا اور نورانیت کی کیفیت تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ دائیں بائیں سے آ رہے ہیں اور اس درخت کی شاخ پکڑتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں۔ کتنے لوگ آئے اس درخت کی شاخ کو پکڑ کر کے لٹک رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس درخت کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کبھی وہ کاٹنے والے درخت کے قریب بھی نہ آئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک باوقار نورانی صورت والے خوبصورت نوجوان ہیں، وہ ظاہر ہوئے، اور جو شخص بھی اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہے اس کی گردن پکڑ کر وہ کھینچتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے گردن توڑ کر کے اسے باہر پھینک دیتے ہیں، یعنی کوئی کاٹنے والا کامیاب نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اس درخت کی ایک شاخ پکڑ لوں اور اس سے لٹک جاؤں۔ کہتے ہیں ہاتھ بڑھایا تھا، شاخ پکڑنے نہیں پایا کہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ اب بات تو تعجب خیز ہوگی، خواب کا معاملہ عجیب و غریب۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن اس زمانے میں وہ لوگ جو مکہ شریف یا علاقے میں صاحب علم کہلاتے تھے، خواب کی تعبیریں بیان کرتے تھے، کہتے ایک شخص کے پاس میں گیا اور جب اس سے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، جیسے اس پر کوئی خوف طاری ہو گیا ہو، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، اور اس کے بعد کہا اے سردار قریش، جو خواب آپ بیان کر رہے ہیں اگر واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ سنیے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نسل میں آپ کی پشت سے ایک ایسے صاحبزادے جلوہ گر ہونے والے ہیں کہ رب تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ زمین پر پورب سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک وہ ساری کائنات کے مالک و مختار بنیں گے اور ساری کائنات پر ان کی حکومت ہوگی۔ اور آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس درخت کی شاخ پکڑ کر کے لٹک گئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کی غلامی نصیب ہوگی،
جو ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور جو ان کو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ درخت کی جڑ کو کاٹنے آ رہے ہیں تو یہ ان کے مخالف ہوں گے، اور جو آپ نے ان نوجوان کو دیکھا ہے تو قدرت کی جانب سے وہ انتظام ہوگا کہ جو ان صاحبزادے کی مخالفت کرے گا رب تعالیٰ ان ظالموں کو مٹا دے گا، ان کے ماننے والوں کو فروغ عطا فرمائے گا۔ اور رہا یہ کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ شاخ پکڑ نہ سکے، آپ نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ شاخ پکڑ نہ سکے، آنکھ کھل گئی۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن صاحبزادے کا ہم نے تذکرہ کیا، تعبیر دینے والا کہتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پوری کائنات کے مالک ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی، تو جب ان کے حکومت اور اقتدار کا دور ہوگا اس سے پہلے آپ کا وصال ہوگا، یعنی ظاہری طور پر وہ دور آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت عبدالمطلب کا وصال ہو گیا ہے، یعنی یہ نور محمدی کی برکتیں ہیں جو حضرت عبدالمطلب کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے اور کیسی کیسی برکتوں سے نواز رہا ہے۔ چند منٹ کا وقت لے کر یہاں پر آخری طور پر اس تشریح کو 10-15 منٹ میں اور عرض کر دوں، درود پاک پڑھ لیں۔ یوں تو بڑی برکتیں اور بہت کچھ فیوض و برکات کا معاملہ رہا، لیکن اس موضوع پر ایک خصوصی واقعے کا میں تذکرہ کرتا چلوں۔ کبھی اللہ کے پیارے حبیب کی دنیا میں جلوہ گری نہیں، حضرت عبدالمطلب کا تذکرہ چل رہا ہے جو دادا ہیں اللہ کے پیارے رسول کے۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ ایک دن آپ حتیم شریف میں سو رہے ہیں تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منادی آیا اور پکار کر کہہ رہا ہے، یا عبدالمطلب احفر طیبہ، اے عبدالمطلب پاک چیز کو کھودو۔ تو آپ نے جب یہ ندا سنی تو آپ نے منادی سے پوچھا، طیبہ کیا چیز ہے؟ منادی غائب ہو گیا۔ آپ دن بھر اسی خیال میں تھے کہ منادی نے آخر کیا کہا ہے، طیبہ کیا چیز ہے؟ دوسری رات پھر اسی خیال میں سوئے، منادی پھر آیا، ندا ہوئی، آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ احفر برا، یعنی اے حضرت عبدالمطلب پاک چیز کو کھودو۔ آپ نے جیسے ہی پوچھا کہ منادی بتا برا کیا چیز ہے، منادی غائب ہو گیا۔ دن بھر اسی خیال میں رہے، تیسری رات کو جب سوئے پھر منادی آیا اور ندا آپ کے کانوں میں آئی کہ احفر مظنونہ، یعنی مظنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، منادی پھر غائب ہو گیا۔ 3 دن مسلسل حضرت عبدالمطلب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن بات واضح ہو نہیں رہی کہ طیبہ سے مراد کیا چیز ہے، برا کا مطلب کیا ہے، مظنونہ کا مطلب کیا ہے۔ چوتھی رات اسی خیال میں سوئے کہ آج پھر منادی سے پوچھوں گا، اگر اس نے کچھ ندا دی کہ وہ چیز کیا ہے تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ میں کس چیز کو کھود کر کے نکالوں۔ تو اس کے بعد جب چوتھی رات کو آپ سوتے ہیں وہی وقت رہا ہوگا، منادی نے ندا کی۔ پہلے دن کہا تھا احفر طیبہ، دوسرے ندا میں کہا تھا احفر برا، اور تیسری رات میں کہا تھا احفر مظنونہ، اور آج چوتھی رات میں منادی ندا کر رہا ہے، یا عبدالمطلب احفر زمزم، یعنی اے عبدالمطلب زمزم کھود کر کے نکالو۔ منادی کہہ رہا ہے کہ احفر زمزم،
اے عبد المطلب زمزم کھود کر نکالو۔ تو چونکہ زمزم کا کنواں تو صدیوں سے ناپید تھا، وہ ایک تاریخ ہے کہ قبیلے بنی جرہم جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکے میں آباد تھا، زمزم کا بھی انتظام کرتا تھا، خانہ کعبہ کے بھی انتظام کرتے تھے، لیکن جب قبیلے بنی جرہم میں بدکاریاں بڑھ گئیں تو قبیلے بنی جرہم کے جو سردار تھے انہوں نے ایک رات خاموشی کے ساتھ زمزم کے کنویں میں ہرن، جو سونے کے ہرن تھے جو خانہ کعبہ میں اس زمانے کے لوگوں نے لگا رکھے تھے، وہ دونوں سونے کے ہرن کچھ ڈھال، کچھ تلواریں، کچھ سامان ڈال کر اور زمزم کے کنویں کو مٹی سے پاٹ کر ایسا برابر کر دیا کہ نشان باقی نہ رہے، اور راتوں رات قبیلے بنی جرہم کے وہ سردار مکہ مکرمہ سے اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے۔ پھر قبیلے بنو خزاعہ نے حملہ کر کے پورے قبیلے بنی جرہم کو مکے سے باہر نکال دیا۔ تو یہ علم تو تھا کہ حرم کعبہ میں کہیں زمزم شریف کا کنواں ہے، کہاں پر ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور کئی سو سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اتنی تشریح کے بعد اب ذہن کو یہاں پر لے آئے کہ جب منادی نے یہ کہا کہ حضرت عبد المطلب پھر زمزم کا کنواں کھود کر نکالیے، تو آج موقع مل گیا۔ کہا اے منادی، یہ تو ہمارے ذہن میں ہے کہ حرم میں کہیں کنواں ہے، لیکن صدیاں گزر چکی، زمزم کے کنویں کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ کم از کم کوئی نشان تو بتا کہ زمزم شریف کا کنواں کہاں پر ہے، ہم کہاں پر کھودیں، کیسے نکالیں؟ تو تاریخوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ کب منادی نے پھر کہا اے حضرت عبد المطلب، یہ زمزم کا کنواں کیا ہے؟ تراث ابیک العظم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے۔ یہ زمزم کا کنواں کیا ہے؟ تراث ابیک العظم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور اس زمزم کے کنویں کی شان یہ ہے کہ لا تنزف ابدا ولا تضم، یعنی اس کنویں کا پانی نہ کبھی گندا ہوگا نہ کبھی کم ہوگا، یہ ہمیشہ یکساں رہے گا، کمی نہ آئے گی۔ اور یہ بھی سنو کہ اس کنویں کی پانی کی شان کیا ہے، لا تنزف ابدا ولا تضم، نہ کبھی یہ گندا ہوگا اور نہ کبھی یہ میلا ہوگا، ہمیشہ اس میں برکتیں ہی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد منادی نے یہ بھی بیان کیا اور بتایا کہ اس کا نشان پوچھتے ہو کہ اس کا نشان کہاں پر ہے، کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے، تو سنو، بین الفرس والدم عند نقرة الغراب العظم، اور عند قریة النملہ۔ اور اس سے پہلے منادی نے یہ بھی کہا کہ اے عبد المطلب، یہ زمزم کا کنواں کہ جس کی شان یہ ہے کہ لا تنزف ابدا ولا تضم، نہ کبھی یہ گندا ہوگا نہ اس کا پانی کبھی کم ہوگا، اور اس زمزم کے کنویں کی شان یہ ہے کہ تسقی الحجیج العظم، قیامت تک آنے والے حاجی زمزم کے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے، قیامت تک آنے والے حاجی زمزم کے پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ اور اب نشان پوچھتے ہو تو نشان بتایا گیا کہ وہ یا بین الفرس والدم، یعنی مکہ کے لوگوں نے مکہ شریف میں سنا ہوگا 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے، تو انہی بتوں میں دو مشہور بت تھے، ایک کا نام اصاف، یہ مرد کا بت تھا، دوسرے کا نام نائلہ، یہ عورت کا بت ان کے عقیدے میں۔ تو یہ دونوں بت آمنے سامنے انہوں نے لگا رکھے تھے، اصاف اور نائلہ، اور انہی دونوں بتوں کے درمیان میں مکے کے کفار ہوں یا علاقے کے، ان دونوں بتوں کے نام پر
جو جانور ذبح کرتے تھے انہی دونوں بتوں کے بیچ میں لا کر ذبح کرتے، ان کا خون، ان کا گوبر، ان کی لید وہی جمع کرتے۔ تو منادی نے کہا کہ بین الفرث والدم، یعنی جہاں خون کا، گوبر کا اور لید کا ڈھیر ہے وہیں پر اس کے نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ اور پھر منادی نے کہا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ عند نقرۃ الغراب العظم، یعنی اے حضرت عبد المطلب جب صبح کو اٹھ کر دیکھو گے، وہاں پر جاؤ گے تو صدیوں کا لید اور گوبر کا ڈھیر ہے، تلاشنا آسان تو نہیں ہے بھئی، سینکڑوں سال کا ڈھیر ہے۔ تو عند نقرۃ الغراب العظم، اس گندگی کے ڈھیر پر جہاں ایک سفید اور کالے رنگ کا کوا تمہیں بیٹھا نظر آئے اور جہاں وہ اپنی چونچ مار رہا ہو، وہیں پر کھودنا زمزم کا کنواں مل جائے گا۔ اور منادی نے تیسری نشانی یہ بتائی کہ جہاں پر وہ کوا چونچ مار کر نشان لگائے گا تو جا کر وہاں دیکھنا عند قریۃ النملہ، تو تمہیں وہاں چونٹیوں کا سوراخ بھی نظر آئے گا کہ چونٹیاں آ رہی ہوں گی جا رہی ہوں گی۔ جب دونوں نشانیاں مل جائیں وہیں پر کھدائی شروع کر دینا، زمزم تمہیں عطا ہو جائے گا۔ یا دیکھو حضرت عبد المطلب کا معاملہ، خواب سے بیدار ہوئے۔ بس مختصر گفتگو اب یہاں پر میں عرض کر دوں، تفصیل تو بہت ہے۔ جب صبح ہوئی تو ابھی آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام حارث تھا۔ صبح آپ نے اہل مکہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہمیں یہ بشارت ہوئی ہے، ہم یہاں زمزم کا کنواں کھود کر نکالیں گے۔ تو مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اے سردار مکہ، یہ آپ کو بڑھاپے میں کیا ہو گیا؟ صدیوں سے یہاں لید اور گوبر کا ڈھیر ہے اور یہاں پر زمزم کا کنواں کہاں سے آئے؟ غرض کہ جس کے منہ میں جو آیا کہتا رہا، لیکن آپ نے اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی۔ فرمایا تم مانو یا نہ مانو، ہمیں جو کہا گیا ہے ہم وہ کریں گے۔ البتہ راوی کہتا ہے کہ آپ تھے اور آپ کے بڑے بیٹے حارث تھے، دوسرا کوئی ساتھی نہیں۔ تو آپ نے دل ہی دل میں منت مانی، اے پروردگار عالم، آج یہ مکے کا کوئی فرد میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کاش کہ اگر میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو یہ کام آسان ہوتا، تو اپنی قدرت سے مجھ باپ بیٹے کے لیے آسان کر دے۔ اور میری یہ منت ہے کہ اگر تو اپنی قدرت سے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں آنے والے وقت میں ان 10 میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ منت مان لی، اور منت اس لیے کہ آئندہ اگر کوئی اور نیک کام کا معاملہ آ جائے تو مکے والے ساتھ دیں یا نہ دینے، جب میرے اتنے بیٹے ہوں گے تو اس نیک کام کا کرنا میرے لیے آسان ہوگا۔ منت مان لی۔ علماء سیر کہتے ہیں کہ آپ نے کھدائی شروع کی باپ بیٹے نے مل کر۔ پہلے دن کوئی نشان نہیں، بھائی صدیوں کا ڈھیر ہے، لیکن دوسرے دن کی محنت کارآمد ہو گئی۔ تھوڑے دیر کی کھدائی کے بعد زمزم شریف کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ وہ سونے کے ہرن بھی نکل آئے، ڈھال تلواریں بھی نکل آئیں، کنویں کی صفائی ہو گئی۔ اور اب تو آج بھی دنیا کو دیکھتے ہو آپ، مکے کے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک قبیلہ کہے میرا حق ہے، دوسرا قبیلہ کہے میرا حق ہے، تیسرا کہے میرا حق ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے مکے کے لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ہم نے تمہیں دعوت دی تو تم نے مذاق اڑایا، تم نے طنز کیا، اور جب رب نے کرم فرمایا میں نے کھود کر کے زمزم کے کنویں کو نکال لیا تو تم لڑنے پر آمادہ ہو۔ میں سردار مکہ ہوں، مجھے حق ہے کہ میں نے محنت کی ہے اور مجھے حکم ہوا ہے، میں فیصلہ اپنے حق میں کر لوں، لیکن میں نہیں چاہتا
کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ تانا دے کہ میں نے جانبداری سے کام لیا. لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کر لے، اپنے ساتھیوں کو لے لے، میں بھی اپنے ساتھیوں کو لے لوں، اور کسی تیسرے کو طے کرو کہ جو چل کر کے اس کے پاس فیصلہ کرا دیں. جو فیصلہ وہ کر دے تم بھی اسے مان لو، ہم بھی اسے مان لیں. مکے کے لوگ رضامند ہو گئے. واقعہ تفصیل میں ہے کہ شہر ملک شام کی سرحدوں کے قریب یا یمن کے قریب ایک کوئی شخص تھا جو اس زمانے میں فیصلہ کرنے میں، علم میں اس وقت کے اعتبار سے مشہور تھا. انتخاب ہوا، اس کے پاس چلو. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے، مخالفین اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے. بھئی قدرت کا نظام ہے، رب تعالیٰ جسے نوازے. چند ایک منزلیں طے کرنے کے بعد یہ پورا قافلہ ایک ایسے بڑے چٹیل ریگستان میں پہنچ گیا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. گرمی کی شدت، علماء فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہو گئی تھی کہ ہر فرد کو اپنی موت کا یقین کامل ہو گیا. اور کیفیت یہ تھی کہ اگر قافلہ آگے بڑھتا ہے تو سامنے موت موجود ہے، اور اگر پیچھے پلٹتا ہے تو بھی موت موجود ہے. نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے، ایسے میدان میں تھے اور گرمی کی شدت تھی. تو سب کے سب حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا اے سردار قریش اب آپ ہی بتاؤ کیا تردید کریں. فرمایا جس حال میں تم ہو اسی حال میں ہم ہیں، بس اب بہتر یہ ہے کہ بکھر کر یہاں وہاں مرنے سے بہتر ہے اونٹوں کو بٹھا دو اور اپنی اپنی قبریں اس ریگستان میں کھود لو اور قبروں کے سرہانے بیٹھ جاؤ. جو مرتا جائے گا اس کو دفن کرتے جائیں گے، کم از کم اکٹھے مریں، بکھر کر مرنے سے کیا فائدہ. تو راوی کہتا ہے کہ ہر شخص کو یقین تھا موت کا، اونٹوں کو بٹھا دیا، اپنی اپنی ریگستان میں قبریں کھودی اور سرہانے بیٹھ گئے کہ موت جب آئے گی اب تو دفن ہونا ہے. جب حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کی چاہے مخالف رہے ہوں اور چاہے موافق یہ بے کسی دیکھی، علماء فرماتے ہیں فیضان یہ نور پاک محمدی کا حضرت عبد المطلب کو حوصلہ ہوا اور ساتھیوں سے کہا دیکھو اللہ کی رحمت سے آخری سانس تک مایوسی نہیں چاہیے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرو، اٹھو اپنے اونٹوں پر بیٹھو، آگے بڑھو، ممکن ہے تمہاری بے کسی پر رب تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ جائے. سب کے حوصلے پھر بڑھے، اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھے. مخالف گروپ جہاں تھا وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا. جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کے چلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ سردار آگے بڑھے تو ہم چلے. تم یہاں نور محمدی کا فیضان، رب تعالیٰ کا کرم سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں ہے کہ جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ کی اونٹنی نے جیسے ہی پہلا قدم اٹھایا وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. جہاں نام و نشان نہیں تھا، اونٹنی نے جہاں سے پہلا قدم اٹھایا وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. آپ رک گئے، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اونٹوں کو پلایا، مشکیزیں بھرے، پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا میرے ان مخالفوں کو بھی آواز دو کہ یہ بھی آ کر پانی پی لیں، جانوروں کو پلا لیں، مشکیزیں بھر لیں. تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ جب انہوں نے مخالفت کی ہے تو ان کو ہم پانی کیوں پلائیں. تو آپ کی شان سخاوت فرمایا میاں اگر ہم نے پانی نہیں دیا تو ہم میں ان میں فرق کیا رہے گا. جب رب نے کرم فرما دیا ہے
تو بلا لو آ کر کے پانی وہ بھی پی لیں تاکہ میری شان سخاوت کو دیکھ لیں کہ جہاں موت کے قریب تھے رب تعالیٰ نے میرے ذریعے سے انہیں موت سے بچایا۔ اپنے مخالفوں کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد انہیں بھی پانی پلایا، مشکیزیں بھرا دیے، ان کے اونٹوں کو پانی پلا دیا۔ جب مکمل ہو گئے سب لوگ تو آپ نے فرمایا اب چلو آگے بڑھو، چل کر کے فیصلہ کر لیں۔ تو قدرت نے آپ کے مخالفین کی زبان پر ہی بات جاری کرا دی۔ سب نے متفقہ کہا اے حضرت عبد المطلب اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، فیصلے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے، فیصلہ تو اب اسی میدان میں ہو چکا ہے کہ جہاں پر ہم موت کا انتظار کرنے کے لیے اپنی قبریں کھود چکے تھے، موت کا انتظار کر رہے تھے اور موت کا ہمیں یقین ہو چکا تھا، جب آپ کے ذریعے ہمیں پانی ملا ہماری جانیں بچی تو فیصلہ یہی ہو گیا زمزم پر آپ کا حق ہے، آپ کے علاوہ کسی غیر کا کوئی حق نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دراصل یہ فیضان تھا نور پاک محمدی کا جو حضرت عبد المطلب کے ذریعے ظاہر ہوا، تو میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کل بھی میری گفتگو حضرت عبد المطلب کی سیرت